ایک صحابی ہیں، جب ہجرت کی آیت نازل ہوئی نا ہجرت کرو، تو یہ کہنے لگے بھائی مجھے مدینہ شریف لے جاؤ۔ حضور جا چکے تھے مدینہ طیبہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے کہا جی آپ تو سفر ہی نہیں کر سکتے، کہنے لگے میری چارپائی اٹھا کر لے جاؤ۔ بچوں نے بڑا سمجھایا بابا جی اس وقت تو حالت نہیں آپ کی سفر کر سکیں، آپ کی چارپائی کو بھی اٹھا کر لے کر جائیں گے تو آپ اتنی صحت نہیں ہے آپ کی کہ آپ اتنا لمبا سفر کر سکیں۔ کہنے لگے میرا جتنا مال ہے اس میں سے جتنا چاہیے لے لو، مزدوروں سے کہو مجھ سے پیسے لے لیں، میرے مال میں سے جتنا لینا ہے لے جائیں اور مجھے اٹھا کر مصطفیٰ کے قدموں میں لے جائیں۔ اب یہ روانہ ہو گیا قافلہ، یہ راستے میں ہے، ابھی تنعیم کے مقام پر پہنچے جہاں سے مکہ شریف والے وہ احرام باندھتے نا مسجد عائشہ، یہاں پر پہنچے، وصال ہو گیا۔ لوگ ہنسنے لگے، لو جی بابا جی جا رہے تھے جی مدینہ شریف، یہاں مکہ شریف سے نکلے ہیں تو فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو ہجرت کے لیے نکلا تھا نا، رستے میں موت آ گئی، اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر ثابت ہو گیا۔ اس سے علماء نے یہ بات سمجھائی ہے، بارگاہ مصطفیٰ کی طرف چلو تو صحیح، تمہارے جتنے قدم بھی اٹھیں گے اگر قبول ہو گئے تو بخشش کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا ہے جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا عظیم فضل ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ دنیا والوں کو جتنا علم عطا فرمایا گیا وہ کتنا ہے؟ قلیل ہے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، ساری دنیا اور اس کا مال و متاع قلیل ہے، پر جو مصطفیٰ کو علم عطا ہوا فرمایا وہ عظیم ہے۔ ارے جس رب کی یہ ساری زمین قلیل ہے، وہ کہہ رہا ہے تمہیں جتنا علم دیا گیا وہ قلیل ہے، وہ تھوڑا ہے، جب وہ مصطفیٰ کے بارے میں کہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر جو اللہ کا فضل ہے وہ عظیم ہے، تو پھر سوچو وہ کتنا عظیم ہوگا، کتنا اونچا رتبہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس سے آگے سورۃ النساء میں ارشاد ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی، مضبوط دلیل آ گئی۔ دلیل کون ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی وحدانیت کی دلیل بن کر آئے ہیں۔ اس سے آگے وہ آیت ہے، اللہ اکبر، کمال کی آیت ہے۔ صحابہ کرام اس کو بڑا خوشی سے اور فخر سے بیان کیا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے۔ تمام انبیاء جب تشریف لائے نا تو دین مکمل نہیں ہوا تھا، دین جاری تھا، دین کے پیغام آ رہے تھے اور دین کی تعلیمات جاری و ساری تھی۔ کریم آقا آئے تو حکم ہوا آج دین مکمل ہو گیا۔ وہ جو آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا تھا، انبیاء کی ضرورت پڑتی تھی، ایک نبی جاتا تھا پھر اگلا نبی آ جاتا تھا، تشریف لے آتے تھے، اب بس آخری نبی آ گئے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی نا تو ایک یہودی کہنے لگا یار یہ تو بڑی شاندار بات ہے، ہم پر یہ آیت نازل ہوتی نا تو ہم جس دن یہ آیت اتری اس دن کو عید کے طور پر مناتے۔ آپ نے فرمایا ہماری ڈبل عید ہے اس دن، ایک تو وہ جمعہ کا دن ہے، دوسرا عرفہ کا دن ہے، عرفہ بھی ہماری عید ہے، جمعہ بھی ہماری عید ہے۔ آپ کے اس ارشاد سے محدثین کہتے ہیں جس دن بھی اللہ کی کوئی نعمت ملے وہ عید ہوتی ہے۔ شرعی عید عید الفطر عید الاضحیٰ دو عیدیں ہیں، لیکن جس دن بھی اللہ کی کوئی نعمت ملے وہ دن بھی عید کا دن ہوتا ہے۔ ہر نعمت والا دن خوشی منانے والا ہے، اور جس دن ساری نعمتوں کی جان کائنات تشریف لائیں وہ سب سے بڑی عید کا دن ہے۔
اچھا بس آخر میں ایک آیت کی طرف اشارہ کر دوں گا. یہ سورۃ المائدہ ہے اور اس میں ایک آیت ہے اور ہم نے ان پر تورات میں یہ فرض کیا تھا. یہ آیت نمبر 45 ہے. ہم نے ان میں تورات پر یہ فرض کیا تھا کہ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان اور دانت کا بدلہ دانت ہے اور زخموں میں بدلہ ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ تورات میں ہم نے ان پر فرض کر دیا تھا. تورات میں ان پر فرض کر دیا تھا. جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت. آج بھی تورات میں یہ لکھا ہوا ہے. آج بھی تورات میں لکھا. حالانکہ تورات میں بہت ساری ایڈیٹنگ ہوئی لیکن قرآن نے 1500 برس پہلے جو بات کی تورات میں آج بھی لکھی ہوئی مل جائے گی. پرانا عہد نامہ اور باب نمبر 19 اور آیت نمبر 21 کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے. اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے، جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت اور ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہو. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم نے جو پیش گوئی کی تھی آج بھی وہ موجود ہے. اللہ کریم ہمیں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے.